عباس کی ضرب سے نبی کریم علیہ السلام کا سر انور زخمی ہوا اور نبی کریم علیہ السلام کے دندان مبارک کا ایک حصہ شہید ہوا، تو اس وقت حضور اکرم علیہ السلام نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام نبی کریم علیہ السلام کا خون مبارک صاف کر رہے تھے، اور آپ نے اس وقت فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی، کیسے کامیاب ہوگی کہ جس قوم نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کیا۔ اس وقت آپ نے ان کے لیے دعائے ضرر کرنا چاہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام یا دیگر انبیاء جتنے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو عزت اور جو عصمت عطا فرمائی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان انبیاء میں سے کسی بھی نبی نے اگر کسی کافر کے خلاف کوئی دعا فرمائی ہے تو اسے بد دعا کہنا جائز نہیں ہے۔ یعنی ہم اور آپ جب کسی کے خلاف دعا کرتے ہیں تو یہ بد دعا کہلائی جاتی ہے، لیکن ان انبیاء میں سے کسی نے اگر کسی کے خلاف دعا کی ہے تو وہ بد دعا نہیں کہلائی جا سکتی، کیونکہ نبی کی کوئی دعا بد نہیں ہوتی، کیونکہ بد معنی برا ہے، تو نبی کی کوئی بھی دعا بری نہیں ہوتی، تو اس لیے اسے بد نہ کہا جائے، بلکہ اس کے لیے علماء نے اسی قسم کا ایک لفظ اس کے ہم معنی عطا فرمایا اور بتایا کہ ان کی ایسی دعا کہ جو کسی کے خلاف کی جائے اس کے لیے کہا جائے کہ دعائے ضرر، کیونکہ انبیاء کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ بالعموم دعائیں نفع ہوتی ہیں، کسی کو فائدہ پہنچانے اور فائدہ دینے کے لیے، لیکن جب یہ کسی کے خلاف دعا کریں تو وہ ان کے نقصان کے لیے دعا ہوتی ہے، اور نقصان کو ضرر کہتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کسی نبی کی دعا کا ذکر کیا جائے کہ انہوں نے اپنی امت کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو وہ دعا دعائے ضرر کہلائے گی، بد دعا ہرگز نہیں کہلائے گی۔ تو ایسے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے بھی ان لوگوں کے لیے دعائے ضرر کرنا چاہی۔ حضور نے چاہا کہ وہ ان کے خلاف دعا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ لیس لک من الامر شیء، اے محبوب آپ اس میں سے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ چاہے تو ان کافروں کی توبہ کو قبول کر لے اور چاہے تو انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون، بے شک یہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں کافروں کی توبہ کا اور کافروں کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے، تو کافروں کی توبہ ویسی توبہ نہیں ہے کہ جیسے کہ ایک مسلمان کے لیے توبہ کا تصور ہے کہ مسلمان اللہ کی بارگاہ میں روئے، معافی مانگے اور بات ختم ہو جائے، گناہ معاف ہو جائیں، ایسا نہیں۔ کافروں کی توبہ یہ ہے کہ وہ اسلام لائے اور رب ان کا اسلام لانا قبول فرما لے۔ تو ایسے ہی بہت سے ایسے لوگ بھی گزرے کہ جن کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے دعائے ضرر کرنا چاہی، حضور کو روکا گیا اور بعد میں وہ اسلام لے آئے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسی طرح اور دیگر چند افراد کے نام آتے ہیں کہ ان کے لیے حضور نے دعا کرنا چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے آپ کو روکا، اور بعد میں یہ سارے لوگ اسلام لے کر آئے اور اسلام کے لیے ان کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ تو اس معنی میں یہ ان کی توبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا ان کی توبہ کو قبول کرنے کا تصور ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول فرمائے، چاہے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم، یہ لوگ ظالم ہیں، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو عذاب بھی دیتا ہے، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ظلم کو معاف فرما دے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر یہاں مبعوث کیے گئے، اور ہم حضور کی خصوصیات اور عادات میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ حضور نے کبھی کسی کے لیے دعائے ضرر نہیں فرمائی، تو یہ کون سا ایسا موقع آیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کے لیے دعائے ضرر فرمانا چاہی، اور بعض موقع ایسے بھی ہیں کہ حضور نے دعائے ضرر فرمائی بھی، لوگوں کی ہلاکت کے لیے، ان پر قحط کو مسلط کرنے کے لیے حضور نے دعائیں فرمائی، اور پورا ایک مہینہ حضور نے دعا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں
ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے حضور اکرم علیہ السلام سے کچھ حفاظ کی ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمارے بستی میں تبلیغ کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے غالباً 70 حفاظ کرام کو ان کے ساتھ بھیجا۔ یہ 70 وہ صحابہ تھے جو قرآن کے حافظ تھے۔ جب یہ وہاں سے روانہ ہوئے تو کسی مقام پر وہ شخص کے جو انہیں اپنے لشکر کے ساتھ لے کر جا رہا تھا، اسی نے انہیں گرفتار کر کے 70 کے 70 کو شہید کر دیا۔ حضور اکرم علیہ السلام کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض روایات میں 1 مہینہ اور بعض روایات میں 40 دن تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے۔ یعنی قنوت نازلہ سے مراد یہ ہے کہ فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد ان کے لیے نبی کریم علیہ السلام ہلاکت کی اور بربادی کی دعائیں کرتے رہے اور نام لے لے کر دعائیں کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ان دعاؤں کو قبول بھی فرمایا کہ جن کے لیے حضور نے دعائیں فرمائی وہ تمام کے تمام عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام نے کسی کے خلاف دعا کی۔ اب رہی بات یہ کہ حضور رحمۃ للعالمین ہے تو حضور کیسے کسی کے لیے دعائیں ضرور فرما سکتے ہیں؟ آپ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ حضور کسی کا نقصان چاہیں اور حضور کسی کے نقصان کے لیے دعا کریں؟ تو اس کا ایک سیدھا اور سمجھ میں آنے والا جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی رحمت ہے، یعنی رب سے بڑھ کر رحیم کوئی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام بھی رب سے بڑھ کر رحیم نہیں۔ رب اتنا اپنے بندوں پر رحیم اور اتنا رب اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بھی کفار کو جہنم میں ڈالے گا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں میں سے ہی گناہ گاروں کو جہنم میں ڈال کر انہیں سزا دے گا، اور اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ یہ رب کی صفت رحیمی کے خلاف ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس کی اس رحمت کو تسلیم کر کے اس رحمت کا متلاشی ہوگا اللہ اسے رحمت عطا کرے گا، اور جو اس رحمت کا متلاشی نہیں ہے پھر رب تعالیٰ بھی اس بات سے بے نیاز ہے کہ وہ کسی پر رحمت فرمائے یا نہ فرمائے۔ یوں ہی نبی کریم علیہ السلام آپ علیہ السلام رحمت بنا کر مبعوث ضرور کیے گئے، لیکن اب جو حضور کی صفت رحیمی اور حضور کی اس رحمت کا انکار کرتا ہو پھر وہ ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کی رحمت کا مستحق نہیں ہے، اور پھر حضور اس کے خلاف اگر دعا بھی فرماتے تو بھی اس سے حضور کی رحمت ہونے پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا یہ کہ یہاں حضور اکرم علیہ السلام کو روکا کیوں گیا؟ ہم تو آج تک یہ سنتے آئے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو دعا کی اللہ نے اسے قبول کیا، آپ کی لمحہ مبارک سے جو کچھ نکلا رب تعالیٰ نے اسے مقبول فرما دیا۔ تو یہ کیوں ایسا موقع آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضور اکرم علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی اور حضور اکرم علیہ السلام کو دعائیں ضرر کرنے سے روکا؟ تو اس کا واضح اور آسان جواب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ عمل گناہ نہیں تھا، یعنی ان کے خلاف دعا کرنا یہ گناہ نہیں تھا۔ مثال کے طور پر ایک روایت یہ بھی ہے کہ غزوہ احد میں جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اعضاء کو کٹے ہوئے دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ ہم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ اب یہ ہم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کریں گے یہ ظلم نہیں تھا، یہ بدلہ تھا کہ جس کی اجازت قرآن نے خود ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے خود دی کہ جتنا تم پر ظلم کیا جائے اتنی تمہیں اس کا بدلہ دینے کی اجازت ہے۔ یہ قرآن کا اصول ہے۔ اب اگر حضور اس اصول کے مطابق جا رہے تھے تو کچھ خلاف نہیں تھا، نہ شریعت کے خلاف تھا، نہ اللہ کے احکامات کے خلاف تھا، اور نہ ہی یہ گناہ تھا، لیکن اس کے باوجود یہ وہ عمل تھا کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی شان کے مطابق نہیں تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ علیہ السلام معاف فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے روکا کہ محبوب یہ آپ کی شان کے مطابق نہیں، آپ کی یہ شان کے مطابق نہیں ہے کہ آپ ایسا کوئی کام کریں کہ جو کمزور ہمت کے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ بدلہ لینا ہمارے ہاں ایک کمزور ہمت کا شخص کہ جس کے دل میں معاف کرنے کا ظرف نہ ہو وہ بدلے لیا کرتا ہے، جس کا دل پڑا ہو، جس کے دل میں وسعت ہو وہ ہمیشہ معاف کرتا ہے۔ تو حضور کو ایسے کام سے روکا گیا کہ محبوب آپ ایسا کام نہ کریں،
بلکہ آپ کو ہم نے جو شان عطا فرمائی ہے آپ اس شان کے مطابق عمل فرمائیں اور آپ ان کو معاف فرما دیں۔ اور یہی ہوا کہ بعد میں جب وہ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے والے حضرت بخشی جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے معاف فرما دیا۔ آپ کی چچا کی جو روایت ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اعضاء کو یعنی آپ کے پیٹ کو چیر کر اس میں سے کلیجہ نکال کر چبایا حضرت ہندہ، یہ جب بعد میں فتح مکہ کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام قبول کیا تو حضور نے انہیں بھی معاف فرما دیا۔ حضور نے کوئی بدلہ نہ لیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی کریم علیہ السلام کے لیے حکم نازل فرمایا۔ تو اس لیے یہ بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ کیسے روک دیا گیا، حضور کو کیسے کسی کام سے روک دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی عزت کرنا اور کروانا بخوبی جانتا ہے۔ رب کائنات حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا سب سے بڑا محافظ ہے، تو رب کیسے یہ چاہے کہ اللہ کے اتنے محبوب اور اتنے قریبی پیغمبر کوئی ایسا کام کرے کہ جو ان کی شان کے لائق نہ ہو، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کام کے کرنے سے روک دیا۔ یہاں یہ بھی واضح ہے کہ اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جتنے بھی کام کیے وہ سارے اللہ کے حکم اور اجازت سے کیے۔ وجہ اس کی یہ کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہاں بھی رب انہیں نہ روکتا، حضور علیہ السلام اپنی مرضی کے مطابق یہ عمل بھی فرما جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک کر اور نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر ہمیں بہت بڑا سبق دے دیا کہ حضور کسی کو کچھ دے رہے ہیں، کسی سے کچھ لے رہے ہیں، کسی سے کوئی وعدہ فرما رہے ہیں، کسی کو کوئی خبر دے رہے ہیں، یہ سارا کا سارا اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ حضور کا کوئی بھی عمل، حضور علیہ السلام کا کوئی بھی قدم اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے خلاف نہیں۔ یہ قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حضور نے محض ارادہ کیا اور اللہ نے آیت نازل فرما دی۔ ابھی تو حضور نے عمل بھی نہیں کیا تھا، محض ارادہ کیا، سوچا کہ ان کے خلاف دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور نے بڑے بڑے اقدام اٹھائے ہوں اور اللہ کی مرضی کے خلاف اٹھائے ہوں؟ تو اس لیے لامحالہ یہ ماننا ضروری ہے کہ حضور کے در سے جس کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی مرضی اور اس کی اجازت سے مل رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کس کو اپنے قریب اور کس کو اپنے سے دور فرما رہے ہیں، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کس کو کیا رتبہ اور کیا حیثیت عطا کر رہے ہیں، کس کو آپ نے اپنے قریب اور کس کو ان سے بھی زیادہ قریب کر رکھا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور عین اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ یغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے معاف فرماتا ہے، ویعذب من یشاء، اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں ہمارے لیے یہ بھی واضح پیغام ہے کہ زمین و سماوات کی تمام تر ملکیت رب کائنات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے دعویٰ فرمایا کہ یہ اس کی ملکیت ہے۔ یہاں فی زمانہ وہ لوگ کہ جو خدا تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ زمین و سماوات خود بنے یا خود پیدا ہوئے، ایک دھماکہ ہوا اور اس سے زمین اور آسمان وجود میں آئے اور کائنات بنی۔ آج کی ہماری سائنس کی جتنی تھیوریز ہیں ان سب کو ایک طرف رکھیں اور اس کے مقابلے میں قرآن پاک کی یہ ایک آیت کو رکھیں، اور تو واضح ہوتا ہے کہ وہ تمام کی تمام جو آج تھیوریز پیش کی جاتی ہے کہ زمین ایسے بنی، انسان ایسے بنا، آسمان ایسے بنائے گئے، یہ تمام تر چیزیں ان کی ملکیت کا دعویٰ دنیا میں کرنے والا کوئی بھی نہیں، اور جس چیز کی ملکیت کا دعویٰ کرنے والا دنیا میں کوئی نہ ہو، ایک عام فہم رکھنے والا شخص بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ چیز زیادہ دنوں تک محفوظ نہیں رہتی۔ آپ مثال کے طور پر آپ سڑک کے اوپر کوئی بھی چیز رکھ دیں اور اس کا کوئی بھی مالک نہ ہو، نہ کوئی دعوے دار ہو، نہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہو، تو وہ چیز کتنا عرصہ سڑک پر درمیان میں پڑے ہوئے محفوظ رہے گی، آخر اس نے مٹی ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ تو کائنات اگر خود سے بنی، اس کا کوئی مالک نہ تھا، تو اس کائنات کو اب تک، کیونکہ ہزاروں سال گزر چکے اس کائنات کے وجود کو، تو اس کائنات کو اب تک بالکل خاک ہو جانا چاہیے تھا، فنا ہو جانا چاہیے تھا، یا اس کے کسی سسٹم میں خرابی آ جانی چاہیے تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اظہار فرمایا کہ اس دنیا کا، اس کائنات کا مالک اور کوئی نہیں بلکہ ہم ہیں۔ ہم نے اس
آسمان کو بھی بنایا، زمین کو بھی بنایا، اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ دنیا کا سسٹم اگر اپنے پورے ایک نظم و ضبط کے ساتھ چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس دعوے کی سچائی کو ثابت کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عمل، دنیا کا کوئی بھی کام اپنی روٹین سے ہٹتا نہیں۔ دنیا میں 4 موسم جہاں پائے جاتے ہیں تو وہاں 4 موسم ہیں، 4 سے 8 نہیں ہوتے۔ دنیا میں سورج ایک ہے تو آج تک ایک ہی نکلا، 1 سے 2 کبھی نہیں ہوئے۔ چاند اگر ایک ہے تو چاند کبھی 2 نہیں نظر آئے۔ جو ستارے جہاں نظر آتے ہیں وہ ستارے اسی جگہ پر موجود رہتے ہیں۔ آسمان بغیر سہارے کے ٹکا ہوا کبھی زمین پر گرا نہیں، زمین بغیر سہارے کے ٹکی ہوئی کبھی اندر پوری کی پوری زمین دھنسی نہیں۔ یہ جہاں پانی ہے وہاں پر کبھی بھی کسی بھی طور پر ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ وہ پانی کہاں سے آ رہا، کہاں جا رہا، کیا سسٹم ہے، یہ سب کا سب اللہ رب کائنات کا قائم کیا ہوا۔ تو اسے لامحالہ ماننا پڑے گا کہ رب کا یہ دعویٰ بالکل سچا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وہ سب اللہ کے لیے۔ دوسرا یہ کہ انسان کسی کی معبودیت کا دعویٰ کرتا ہے یا اپنی معبودیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہندو کسی بت کو خدا بتائے گا، یا فرعون اور نمرود وغیرہ نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا، ہمیں یہ چیزیں ضرور نظر آئیں گی۔ لیکن آج تک دنیا میں کوئی ایسا معبود نہ ملا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ زمین اور آسمان میرے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یہ دعویٰ صرف آپ کو خالق کائنات کی کتابوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین میں نظر آئے گا۔ دنیا میں اگر کسی نے زمین و آسمان کی ملکیت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ اللہ کے ذات ہے، کیونکہ اگر بت زمین و آسمان کی ملکیت کے لیے کا دعویٰ ان بتوں کے لیے ثابت کیا جائے تو لامحالہ لوگ پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ اپنے بتوں سے کہو کہ آج چاند کو مشرق سے اور سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھائے، جو کہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ اگر دنیا میں کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہمارا جو فلاں بت ہے وہ فلاں بت اس زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا اس کا مالک ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی سوال کر سکتا ہے کہ اس سے دعا کرو کہ ابھی بارش ہو جائے یا برستی بارش رک جائے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ تو اس لیے خالق کائنات کے اس دعوے کے مقابلے میں کوئی دعویٰ نہیں کہ زمین و آسمان اللہ کے لیے ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ سب کا سب اللہ کے لیے۔ یغفر لمن یشاء، یہ اللہ کی عظیم شان ہے، وہ تمام زمینوں کا، تمام آسمانوں کا اور جو کچھ ان میں ہے ان کا مالک ہونے کے باوجود وہ جس کو چاہے معاف فرما دے۔ یہ اس کا ہمارے لیے ایک رحمت کا انداز بھی ہے، اور دوسری طرف ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت کا انداز بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف فرما رہا ہے کہ وہ اتنی عظیم و شان ذات ہے کہ جس کے لیے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے، لیکن اس عظیم شان کے باوجود بھی وہ جس کو چاہے معاف فرما دے، وہ جس پر چاہے اپنی رحمت کا اظہار فرما دے۔ ہاں، جس کو چاہے وہ چھوٹی سی غلطی پر وہ پکڑ بھی سکتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھی دے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، تم سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا، دگنا چگنا کر کے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 گنا، 6 گنا، 4 گنا کر کے کھانے سے منع فرمایا۔ سود کی حرمت کے احکام سورہ بقرہ میں بیان کیے جا چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو کیوں حرام قرار دیا، اور اس کے مقابلے میں رب کائنات نے بیع کو کیوں حرام قرار دیا۔ یہاں دراصل اس آیت کا پس منظر کچھ یوں بنتا ہے کہ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر و احد کا ذکر کیا، پھر اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں سے دور رہنے اور کافروں سے معاملات کو ترک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو زیادہ تر معاملات ہوتے ہیں وہ مالی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پھر سے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ تم سود نہ کھاؤ، کیونکہ کفار کے تمام تر معاملات وہ سود کی طرز پہ چلتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو روکا گیا کہ جس طرح کافروں کے معاملات سودی طرز پر چلتے ہیں، سودی طریقوں پر چلتے ہیں، تم اس طرز پر دگنا چگنا کر کے تم سود کو نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا
کہ سود سے دوری ہی ہماری کامیابی اور ہماری فلاح کی علامت اور نشانی ہے۔ سود میں رہتے ہوئے سودی نظام میں اگر جکڑے رہیں اور اسے سودی نظام کے مطابق اپنی معیشت کو کھڑا کرنا چاہا تو یہ معیشت مزید ڈوبتی چلی جائے گی، کبھی بھی یہ معیشت اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ واضح ہے کہ سود اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اور ظاہر ہے کہ جس ریاست میں اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ریاستی سطح پر کیا جاتا ہو تو کیسے ممکن ہے کہ اس ریاست میں کچھ بہتری آ جائے۔ آج ہزاروں مسجدیں، لاکھوں مدارس ہونے کے باوجود، واعظ و نصیحت و تبلیغ دین ہونے کے باوجود معاشرہ کامیاب اس لیے نہیں ہے کہ اس معاشرے میں سرکاری سطح پر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی جا رہی ہے۔ یہاں عام شخص نہیں، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں عذاب اس وقت تک نازل نہیں ہوتا جب تک کہ اس معاشرے کا کوئی ایک شخص، کوئی ایک فرد اگر گناہ میں مبتلا ہو، لیکن جب اجتماعی کوئی گناہ اختیار کر لیا جائے تو رب پکڑ فرما لیتا ہے۔ پھر اس پکڑ میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، وہ لوگ بھی اس پکڑ میں، اس عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ جو انفرادی طور پر ان برائیوں سے بچے ہوئے ہیں۔ آج ہم اجتماعی طور پر سود کے لعنت میں گرفتار ہیں، اور اس کی دلیل ہمارا بینک سسٹم اور ہمارے دیگر تمام تر مالیاتی نظام اور ہمارے سیاستدانوں کے بیانات، یہ سب واضح ہیں کہ لوگ تو اتنا تک کہہ جاتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی ملک کا جو نظام ہے وہ سود کے بغیر چل نہیں سکتا، تو ہم کیسے چلیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے سود کے بغیر ریاست کو کھڑا کر کے دکھایا۔ حضرت عمر فاروق اور خلافت راشدہ جب تک رہی، اور ان کے بعد بھی دیگر خلفاء، کئی خلفاء، بلکہ کثیر تعداد میں خلفاء نے اسلام کا نظام مملکت، یہ تو محض 4 صوبے ہیں، وہاں تو آدھی دنیا پر حکومت کی اور بغیر سودی نظام کے کر کے دکھا کے گئے ہیں۔ تو اس لیے لامحالہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر سود سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو اس آگ سے کہ جسے جہنم کے لیے، اس جہنم سے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے کافروں کے لیے تیار کیا گیا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جہنم سے ڈرنے کا کیوں حکم ارشاد فرمایا کہ جو کافروں کے لیے بنائے گئے؟ دوسرا سوال یہ کہ کیا جہنم صرف کافروں کے لیے بنی ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں بنائی؟ کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اعدت للکافرین، جہنم کافروں کے لیے بنائی گئی۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کو جہنم سے اس لیے ڈرایا گیا، اس جہنم سے کہ جسے کافروں کے لیے اس لیے ڈرایا گیا کہ جب مسلمان سود کی اور اس قسم کے لین دین میں مشغول ہوتا ہے تو جب وہ پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے بعض اوقات وہ سود کی حرمت سے انکار بھی کر دیتا ہے، وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ حرام نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ یہ حرام نہیں ہے یہ بندے کو کافر کر دیتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ گناہ کہ بندہ سود کھائے، دوسرا یہ گناہ کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ یہ کہہ دے کہ یہ کوئی حرام نہیں، اور یہ جملہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے، اور پھر بندہ اس جہنم میں داخل ہوتا ہے کہ جو جہنم کافروں کے لیے بنائی گئی۔ تو ابتداءً اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روک دیا کہ تم اس لعنت کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پھر اپنے آپ کو بچانے کی خاطر، معاشرے میں اپنی ویلیو تم بڑھانے کی خاطر سود کی حرمت سے انکار کرو، کہ جب سود کی حرمت سے انکار ہوگا تو پھر یقیناً یہ کفر ہے، اور اس کفر کے نتیجے میں پھر وہی جہنم ملنی ہے کہ جو کفار کے لیے تیار کی گئی۔ اب رہی بات دوسرے سوال کی کہ کیا جہنم صرف کافروں کے لیے تیار کی گئی، تو ہرگز ایسا نہیں۔ جہنم کے مختلف طبقات ہیں، بعض طبقات، کچھ طبقات ایسے ہیں کہ جو صرف کفار کے لیے ہیں، کچھ طبقات ایسے ہیں کہ جو فاسق و فاجر مسلمانوں کے لیے ہیں، کچھ طبقات مختلف قسم کی سزاواروں کے لیے مقرر کیے گئے کہ جس کا گناہ ان کے گناہوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ انہیں ان کی طبقات میں جہنم میں داخل فرمائے گا۔ جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ وہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جہنم کی سب سے نچلی جو وادی ہے اس وادی کے اندر ڈالے جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں مختلف قسم کے طبقات بنائے گئے اور ہر کسی کی سزا دوسرے سے الگ ہے۔ جیسا کہ مسلمان کے لیے ایک عام مسلمان کہ جو نیکی اس نے ساری زندگی نیکی میں گزاری ہو، کوئی چھوٹا سا جرم سرزد ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اسے اس جرم کی بھی سزا دی جائے، تو اس کے لیے سب سے ہلکی سزا یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی، آگ کی بیڑیاں پاؤں میں اور گلے میں آگ کا توق ہوگا۔ یہ جہنم کی سب سے ہلکی سزا ہے، پاؤں میں آگ کی بیڑیاں اور گلے میں آگ کا توق۔ اور ذرا سوچیں کہ اگر یہ اسی طبقے میں دی جائے کہ جس طبقے میں کافر ہوں، تو پھر مسلمان کے لیے، اس بندے کے لیے، اس شخص کے لیے یہ 2 گنا بلکہ کئی گنا بڑھ کے عذاب ہوگا۔ تو اس لیے لامحالہ ماننا پڑے گا
کہ جہنم کے مختلف طبقات ہیں کہ جن کا احادیث میں اور قرآن پاک کی دیگر آیات میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کے اس طبقے کا ذکر فرمایا اور اس طبقے سے مسلمانوں کو ڈرایا کہ جو طبقہ خالصتاً کفار کے لیے بنایا گیا، تاکہ مسلمان سود کھاتے کھاتے سود کی حرمت کا انکار کرتے ہوئے کافر ہو کر اس جہنم کے اس طبقے میں داخل نہ ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ واطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی اطاعت کے ساتھ حضور اکرم علیہ السلام کی اطاعت کو لازمی قرار دیا۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم ہو، بلکہ فرمایا کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت ہی ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ حضور کی ذات کے بغیر خدا کو پہچاننا بھی ناممکن ہے۔ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے توسط سے، حضور کے وسیلے سے خدا کا علم ہوا۔ قرآن ہم پر براہ راست نہیں اترا کہ ہم پر وحی اتری ہو کہ اللہ ایک ہے۔ ہم پر جبریل علیہ السلام ہمارے پاس نہیں آئے کہ انہوں نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا ہو کہ اللہ ایک ہے۔ لا محالہ حضور کا وسیلہ، حضور کا واسطہ ماننا پڑے گا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کا جہاں حکم دیا، اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے نبی کی اطاعت کا حکم دیا، اور یہ واضح فرما دیا کہ ہماری اطاعت یعنی خدا کی جو اطاعت ہے وہ اطاعت جاننا ہی ناممکن ہے حضور کے بغیر، کہ خدا کی اطاعت کرتے کیسے ہیں اور ہوتی کیسے ہیں۔ تو لا محالہ نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی در حقیقت اطاعت ہے۔ اور حضور کی اطاعت کیا ہے؟ حضور کی اطاعت یہ ہے کہ بندہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کو اپنائے، حضور اکرم علیہ السلام کے احکامات کو، حضور کی سیرت کو اپنائے، اور حضور کی سیرت کو اپنا کر جب بندہ نبی کریم علیہ السلام کا مطیع اور فرما بردار بنتا ہے تو گویا کہ وہ خالق کائنات کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم ترحمون، جب تم ہمارے نبی کی اطاعت و فرما برداری کرو گے تو پھر تم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحم کیا جائے گا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ